اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے 94 نیوز سے آپ کا ہوسٹ راؤ مشتاق قادر خان حاضر خدمت ہے۔ میں آج یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ قوم کے ایسے ناسوروں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو منشیات فروشی کے ذریعے چند ٹکوں کی خاطر ہماری قوم کی رگوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ نہ صرف زہر گھول رہے ہیں بلکہ ہماری قوم کو نشے کی لعنت میں ڈال کر ناکارہ بنانے کے لیے سرگرداں ہیں، جس کے لیے الحمدللہ قانون حرکت میں آ چکا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر عثمان انور، انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سے ہے، جو ایک انتہائی فرض شناس پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جرائم کے خلاف اور اجتماعی طور پر ایسا کرائم جو قوم کے لیے نقصان دہ ہو اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی۔ آج بطور آئی جی پی ان کی خدمات، ان کے آرڈرز پر کپواڑہ ضلع سمیت پنجاب بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جو جاری مہم ہے گزشتہ 5 روز سے، اس کے نتائج بڑے مثبت دکھائی دے رہے ہیں، جس میں بے شمار منشیات فروش، بڑے مگرمچھ، چھوٹے مگرمچھ اور چھوٹی مچھلیاں پولیس نے گرفت میں لی اور باقاعدہ پولیس کو ٹاسک سونپا گیا، اور اس ٹاسک کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس افسران نے بڑی محنت سے ان ناسوروں کو پابند سلاسل بنایا اور ایک بڑی کامیابی دیکھنے کو ملی، جس میں کچھ خود وردی والے بھی پولیس اور قانون کی گرفت میں آئے۔ مگر ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر دور میں آئی جی پنجاب یا اعلیٰ پولیس حکام ہی کوئی ٹاسک سونپیں گے تب ہی یہ سوئی ہوئی قوم جاگے گی؟ یہ وردی والے تب ہی منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کریں گے؟ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس قانون نافذ کرنے والا ایسا ادارہ ہے جو ہمیں شہریوں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقہ سے انصاف کی فراہمی اور جرائم کے خاتمہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس وقت نوجوان نسل کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ بلا شبہ منشیات فروش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف آئی جی پنجاب کے آرڈرز پر فرضی کارروائیاں اور فرضی وقت کے لیے کارروائیاں کرنا مناسب نہیں۔ میں پولیس افسران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم منشیات فروش اور ایسے جرائم پیشہ افراد جو اس جرم میں، ایسے جرائم میں ملوث ہیں، ان کے خلاف اپنا گھیرا تنگ کیے رکھیں اور اسے مشکل ٹاسک سمجھ کر کام کریں۔ صرف ٹاسک سونپنے سے بات نہیں بنے گی، یہ وقتی کامیابیاں ہیں۔ اب اس میں جو ایک اور دوسرا پہلو ہے تصویر کا، وہ یہ ہے کہ بڑے منشیات فروش جو ہیں وہ اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر خود ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو انڈر ٹیکنگ، ایفیڈیوٹ، بیان حلفی اور مساجد میں بیٹھ کر حلف نامے پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد جز وقتی طور پر اپنی جان چھڑوانے کے لیے منشیات فروشی سے بظاہر توبہ طائب ہونے کا ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ ہماری قوم کو ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کیا کہ جو لوگ منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث رہے وہ توبہ طائب ہوئے اور اس کے بعد ان کو جو ہٹ لسٹ ہیں، جو ٹارگٹ لسٹ ہیں، جو ٹاسک لسٹ ہیں، ان سے نکال دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں پر میں سمجھتا ہوں کہ نظر رکھنی چاہیے۔ 94 نیوز کے چینل سے میں پولیس حکام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ منشیات فروش کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہم اس قوم کو اس لعنت سے نجات دلوا سکیں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور صاحب، آپ کو سیلوٹ، لیکن ایسا مربوط نظام قائم کریں منشیات کے خلاف کہ منشیات فروش نہ صرف بلکہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی، خواہ وہ کتنے ہی بااثر ہوں، کسی شعبہ سے ہوں، ان کو بھی پابند سلاسل کیا جائے۔ یہاں جو سب سے بڑی ہماری پرابلم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندرون اور بیرون سے ہی لوگ سہولت کاری کی پریکٹس کرتے ہیں اور منشیات فروشوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ منشیات فروش جیل چلا جاتا ہے، وہی سہولت کار جو ہیں
وہ اپنی جگہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری عدالتوں کو قانون اندھا والی مثال ہے کہ ان لوگوں کے سامنے وہ ثبوت اور وہ چیزیں پھر کمپائل نہیں کی جاتی، جس کے بعد بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ چند ماہ کے بعد جیل سے باہر آ کر پھر اس دھندے کو عروج پر پہنچا دیتے ہیں. تو پلیز آپ اس میں خصوصی کاوش کریں اور منشیات فروشوں کی یہ جو معافی نامے ہیں اور یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کو پابند سلاسل بنا کر ان پر نگرانی کا بھی ایک نظام قائم کریں اور اس لعنت کو مستقل خاتمہ کے طور پر اسے مہم جوئی سمجھ کر نہ کیا جائے بلکہ اسے قانون کا حصہ جیسے یہ بن چکی ہے. سخت قوانین ہیں لیکن ان پر عمل درآمد ہمیشہ کے لیے تواتر سے قائم رہنا چاہیے. یہ میں اپنے چینل کی وساطت سے یہ میسج قوم کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے ناصوروں کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے اور افسران کو اس میں کوئی کمپرومائز، زیرو ٹالرنس پر رہ کر کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.